رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درود شریف آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعض از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے جس نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آج 14 شعبان شریف ہے اور آج کی جو رات ہے وہ شب برات کی رات ہے، لیکن ہمارا جو عنوان تھا پچھلے جمعے کو وہ تھا بے نمازی کا انجام، اس سے پہلے کہ نماز کی فضیلت، اور آج ہمارا عنوان جو ہے کہ وہ زکوٰۃ کے حوالہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں 3 آیات ایسی ہیں جن کے اندر 2 حکم ہیں۔ اب ایک بندہ ایک حکم کو مانتا ہے دوسرے کو نہیں مانتا، اس ایک کو بھی ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ اس پہ فرض ہے، تو سرکار نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا زکوٰۃ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ یعنی ایک حکم مان رہا ہے اور ایک کو چھوڑ رہا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں فرمایا وَآتِیُوا اللَّهَ وَآتِیُوا الرَّسُولَ، فرمایا اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ اب ایک بندہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، ایک بندہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے لیکن اللہ کو نہیں مانتا، تو ایک حکم پہ عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک دونوں کو نہ مانا جائے۔ تیسری آیت کریمہ میں فرمایا انشکر لی ولوالدیک، فرمایا شکر کرو اللہ کا اور شکر کرو اپنے والدین کا۔ اب ایک بندہ سجدے تو دوڑ دوڑ کے کرتا ہے، بڑا فخر سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں اتنا عرصہ میں نے تبلیغ پہ لگایا ہے، اتنا عرصہ میں نے پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو پھیرا ہے، میں خادم رہا ہوں، لیکن ہے وہ ماں باپ کا بے ادب، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 2 حکم ہے کہ انشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتا ہے شکر کرو میرا اور شکر کرو اپنے والدین کا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی 2 حکم ہیں، نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے فرمایا اس کا مال بڑھتا ہے، فرمایا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال محفوظ رہتا ہے، حفاظت میں آ جاتا ہے،
اب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا وہ حق و سچ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو وہ لوگ جو صاحب استطاعت تھے، جن کے اوپر پیسہ تھا، جن پر انہوں نے زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کی۔ امام بخاری نے لکھا بخاری شریف میں، امام مسلم نے مسلم شریف میں لکھا، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، توجہ کرنا، 3 بندے تھے بنی اسرائیل میں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک کوڑا تھا، فرمایا دوسرا جو تھا وہ گنجا تھا، اس کے سر کے اوپر بال نہیں تھے، فرمایا تیسرا بندہ جو تھا وہ آنکھوں سے معذور تھا، وہ نبینا تھا، وہ دیکھنے سے محروم تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا جو سب سے پہلے اس کوڑے کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا تو کیا چاہتا ہے، تیری آرزو کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میری جو جلد ہے یہ خراب ہے، یہ ٹھیک ہو جائے، مجھے صحت یابی مل جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا اس نے ہاتھ پھیرا اس کوڑے کے جسم کے اوپر۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا کر دی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب فرشتہ انسانی شکل میں ہے، اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مال میں مجھے اونٹ بڑا پسند ہے۔ تو انسانی شکل میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا جو فرشتہ تھا اس نے ایک حاملہ اونٹنی اس کے حوالے کی اور اس کے مال میں برکت کی، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر دی۔ اس کے بعد فرشتہ انسانی شکل میں دوسرے بندے کے پاس آیا جو گنجا تھا، جس کے سر کے اوپر بال نہیں تھے۔ اس سے آ کے پوچھا کہ تیرے دل کی کوئی آرزو ہے تو بتا۔ اس نے کہا کہ میں گنجا ہوں اور میرے سر پہ بال نہیں ہیں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی مجھے مذاق کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بال مجھے مل جائیں۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کے بال ٹھیک ہو گئے۔ اس سے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ تو فرشتے نے ایک حاملہ گائے اس گنجے کو دی اور اس کے مال میں اللہ کی بارگاہ کے اندر برکت کی دعا بھی کر دی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ لکھا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں تھا، وہ تیسرے کے پاس گیا جو آنکھوں سے معذور تھا، اس سے پوچھا کہ تیرے دل کی کوئی آرزو ہے تو بتا، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے آنکھیں عطا کر دے۔ اب فرشتے نے اپنا ہاتھ اس نبینے کی آنکھوں پہ پھیرا، اللہ نے دونوں آنکھیں عطا کر دی۔ پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکری بڑی پسند ہے۔ اب فرشتے نے ایک حاملہ بکری اس کے حوالے کر کے اس کے مال میں برکت کی دعا کی اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ فرشتہ چلا گیا، انسانی شکل میں تھا، کافی عرصہ گزر گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو پھر فرمایا اب دوبارہ انسانی شکل میں ان تینوں کے پاس جا اور میرے نام پہ جا کے سوال کر اور دیکھ کہ میرے نام پہ کیا دیتے ہیں، یہ میرے نام پہ کیا دیتے ہیں۔ تو فرشتہ انسانی شکل میں سب سے پہلے اس کوڑے بندے کے پاس آیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فرشتہ آ کے کہنے لگا کہ میں مسکین ہوں، میں مسافر ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ ایک اونٹ چاہیے
اللہ کے نام پہ ایک اونٹ چاہیے، اس رب کے نام پر جس نے تو کوڑا تھا تجھے صحت عطا کی تھی۔ وہ بندہ مکر گیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہنے لگا فرشتے کو تو جھوٹ بولتا ہے، میں تو کبھی کوڑا تھا ہی نہیں، میں شروع سے صحیح سلامت ہوں۔ تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے ویسا کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ وہ بندہ دوبارہ کوڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ دوسرے بندے کے پاس آیا، فقال رجل مسکین، کہ میں ایک مسکین ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے گائے دے دو، جس رب نے آپ گنجے تھے آپ کو صحت دی، سلامتی دی۔ تو وہ کہنے لگا میں تو کبھی گنجا تھا ہی نہیں، میرے بال تو جدی پشتی، ہمارے بال ٹھیک ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسا تو تھا۔ وہ بندہ پھر گنجا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ تیسرے بندے کے پاس آیا، وہ جو نبینا تھا، کہنے لگا فقال رجل مسکین، کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے ایک بکری چاہیے، اس رب کے نام پر جس نے تو نبینا تھا، تیری آنکھیں نہیں تھیں، تجھے آنکھیں عطا کی تھیں۔ وہ بندہ کہنے لگا اے نوجوان، تو ایک بکری کی بات کرتا ہے، یہ بکریوں کے ریوڑ موجود ہیں، تیرا جتنا دل کرتا ہے بکریاں لے جا، جتنا دل کرتا ہے چھوڑ جا۔ تو نے سچ کہا، واقعی میں نبینا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کی، اللہ نے مجھے مال عطا کیا، اگر آج اللہ کے نام پہ چاہیے، جو تیری مرضی ہے، تیری منشا ہے، جو دل کرتا ہے لے جا، جو دل کرتا ہے چھوڑ جا۔ فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں آزمائش کے لیے آیا تھا، آپ کے دونوں ساتھی امتحان میں ناکام ہو گئے، اللہ ان کے اوپر ناراض ہو گیا، آپ امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے ہو، اللہ آپ پر راضی ہو گیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی بندے کو دے کر بھی آزماتا ہے، بندے سے لے کر بھی آزماتا ہے۔ لیکن یہ انسان جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو یہ رو رو کے دعا مانگتا ہے، یا اللہ اتنے میرے پاس پیسے آ جائیں، میں تیرے گھر میں اتنے پیسہ خرچ کروں گا کہ لوگ دیکھیں گے، یا اللہ میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے تو میں یہ کر دوں گا۔ جب اللہ عطا کر دیتا ہے تو پھر بندہ دولت کے نشے میں سب کوئی بھول جاتا ہے۔ پھر یہ دنیا اتنی، اس کی اللہ کے حضور، اللہ کے نزدیک کوئی ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی قدر و منزلت نہیں ہے۔ جب یہ آنکھ کے پردوں میں دنیا سوار ہو جاتی ہے نا، پھر میدان کربلا میں امام حسین خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں ہی وہ حسین ہوں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ میرے نانے کا کلمہ پڑھتے ہو اور میں آپ کے نبی کا نواسا ہوں، میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، میری والدہ مائدہ خاتون جنت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، وہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، میں وہ حسین ہوں جن کو میرے نانا جان کاندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے، جن کو سجدے میں میں پشت پہ سوار ہو جاتا تھا تو میرے نانا سجدے کو طویل کر دیتے تھے، خطاب کر رہے ہوتے ہیں، آپ کلمہ بھی پڑھتے ہو اور پھر ہمارے معصوم بچوں کا آپ نے پانی بھی بند کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ، آپ یہ لوگ کہتے ہو کہ یہ مولوی بے عمل ہے، اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہے، اس وجہ سے لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا۔ مجھے بتاؤ، میدان کربلا کا منظر سامنے رکھو، جب علی کا بیٹا امام حسین خطبہ دے رہا تھا، سامنے یزیدی کھڑے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، حافظ قرآن بھی موجود تھے لشکر میں، یزید نے خود 16 حج کیے تھے، مجھے بتاؤ وہاں اثر کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ جب یہ دنیا کے پردے آ جاتے ہیں نا آنکھ پہ، پھر انسان پہ یہ قرآن حدیث جو ہے کہ یہ اثر نہیں کرتا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے
اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، وہ نقطہ کالا ختم ہو جاتا ہے، معافی نہیں مانگتا، دوسرا گناہ کر دیتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اس بندے پہ اثر ہی نہیں کرتا، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتنا باریکی کے ساتھ فرما دیا کہ آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے، آپ کا مال محفوظ رہتا ہے، آپ کا مال بڑھتا ہے۔ اب اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو سننے والے ہو سکتا ہے کہیں کہ مولوی صاحب نے کوئی مسجد کے چندے کا اعلان کرنا ہوگا، تب یہ اتنی لمبی تمہید باندھ رہے ہیں۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے راستے پہ ایک خرچ کرے گا میں اس کو ایک کے بدلے میں 10 عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جو میرے راستے پہ خرچ کرتا ہے فرمایا اس کو ایک کے بدلے میں 750 عطا کرتا ہوں۔ جس طرح گندم کا ایک سٹا ہوتا ہے، پہلے ایک دانہ ایک بیج ہوتا ہے، زمین میں گیا تھا ایک تھا، لیکن جب اگا پھر اوپر سٹا بنا تو اس سٹے کے اندر ایک 100 دانہ موجود ہوتا ہے۔ اب یہ بات قرآن کی ہے، یہ حدیث کی ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پہ یقین ہونا چاہیے کہ سرکار نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ وہ ایک بندہ تھا نا، اس کو مولانا صاحب بار بار بتاتے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی جوتا پہنو نا تو اس کو جھاڑ کے، یعنی یا بوٹ ہو یا کوئی جتی ہے اسے پٹھا کر کے چھنڈ کے پھر جتی پاؤ۔ تو وہ بندہ ادو جناب کرنا جو سننا تھا تو کر دینا۔ ایک دن جناب اس بوٹ پایا، پیر جو ہی بوٹ اس پایا نا تو بچھو بیٹھے سی، پنجابی اٹھوں ہاں تسی آندے ہو ہیں جی، جب اس نے ڈسا کاٹا نا، جب درد ہوا تو پھر کہتا ہے سرکار نے جو فرمایا سچ فرمایا، سرکار نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ اور پکھی بھی لگ گئے، سوا نیندر بھی آ گئی، تے ذرا جا کے بیہو، کوئی نہیں یار اچھی آخر سبحان اللہ، سرکار دے فرمان شک والی گل ہی کوئی۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا نا کہ مال بڑھتا ہے زکوٰۃ دینے سے، پاک ہوتا ہے، محفوظ رہتا ہے، ایک نصرانی اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی آزمانے کے لیے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے جو ہیں کہ مال بڑھتا ہے، مال محفوظ رہتا ہے، میں ذرا آزما لیتا ہوں کہ مال بڑھتا ہے محفوظ رہتا ہے یا کہ نہیں۔ نصرانی کی بات کر رہا ہوں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کے محبوب کا۔ بھائی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا تو وہ آزمانے کے لیے اپنے مال کی زکوٰۃ نصرانی نکال کے اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر بھیج دی۔ اس کا ایک تجارتی قافلہ مصر گیا ہوا تھا، چند دنوں کے بعد اس کو خبر ملی کہ قافلے والوں کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے۔ وہ معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ کہنے لگا کہ میں نے محمد کے کہنے پہ زکوٰۃ دی تھی کہ مال بڑھتا بھی ہے، محفوظ بھی رہتا ہے، پاک بھی ہوتا ہے آزمانے کے لیے، اور میرا مال محفوظ نہیں رہا، ڈاکو نے لوٹ لیا ہے۔ اس نے تلوار اٹھا لی جذبات میں آ کے کہ میں ابھی جا کے حاضر ہوتا ہوں، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ ابھی تھوڑا دور ہی گیا تھا، ایک قاصد نے آ کے بتایا کہ ڈاکوؤں نے پورے قافلے والوں کو لوٹ لیا، لیکن تیرا جو اونٹ تھا، جو اس کا ساز و سامان تھا، وہ محفوظ رہا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ جب قافلہ جا رہا تھا تو راستے کے اندر میرا اونٹ لنگڑا ہو گیا، آہستہ آہستہ چلنے لگا، باقی قافلے والے آگے نکل گئے۔ جب وہاں اس منزل پہ پہنچے، وہاں ڈاکو تھے، انہوں نے سارے قافلے والوں کو لوٹ لیا۔ میں وہاں تاخیر سے پہنچا، جب میں پہنچا تو وہاں ڈاکو نہیں تھے۔ پھر میں منڈی میں گیا تو مال کی کمی ہو گئی،
کیونکہ ڈاکو نے پورے قافلے کو لوٹ لیا تھا، تو آج مجھے ایک نہیں دو نہیں، آج مجھے 4 گنا نفع ہوا ہے۔ وہ نصرانی اس نے اپنے سارے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، عرض کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پہلے میں نے آپ کو آزمانے کے لیے تھوڑی سی زکوٰۃ بھیجی تھی، آپ اس کو بھی قبول کر لو۔ اب یہ سارے قبیلے والے آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، ہم سب کو کلمہ پڑھا کے دار اسلام میں داخل فرما۔ یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہم لوگ ایک موبائل کے اندر کارڈ استعمال کرتے ہیں 100 روپے والا، آپ مجھے بتاؤ کہ کتنے روپے کاٹے جاتے ہیں؟ بولے نا، آپ موبائل استعمال نہیں کرتے آپ؟ 10 15 25 روپے۔ اب میں اور آپ 100 کے ساتھ ان موبائل کمپنیوں کو 25 روپے ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن 100 روپے کے ساتھ 2.5 روپے ہم زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اس ملک کے اندر ہر بندہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے، اور جو واقعی زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہ ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ کو وصول کریں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کے اندر کوئی غریب نہیں رہ سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے۔ اگر ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے پھر ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں جاننا ہوگا کہ زکوٰۃ مسجد میں نہیں لگتی، مسجد میں زکوٰۃ، صدقہ، فطرانہ، فدیہ، کوئی ایسا پیسہ مسجد کے اوپر نہیں لگتا۔ پھر زکوٰۃ کا پیسہ چاہے وہ مدرسے کی تعمیرات ہی کیوں نہ ہو، اس تعمیراتی معاملے میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگتا۔ زکوٰۃ کا پیسہ سید کے اوپر نہیں لگتا، سید چاہے کتنا ہی غریب ہی کیوں نہ ہو۔ جب میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو پھر مجھے مسائل کا پتہ ہو کہ میں نے زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے۔ ہم اتنے نازک ہو گئے، ہم لوگ، ہم کہتے ہیں ہم بیڈ سے اتریں تو سامنے ہمیں مسجد نظر آ جائے، ہم وہاں نماز پڑھ کے پھر بیڈ پہ آ کے سو جائیں۔ ابھی گرمی شروع نہیں ہوئی، لوگ فلاں مسجد میں ایسی ہے، فلاں بڑی ٹھنڈی مسجد ہے وہاں تراویح پڑھنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ میرے بھائی وہ عبادت ہی نہیں ہے جس کے اندر کوئی مشقت نہ ہو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو گرمی کے موسم میں عبادت کرتا ہے اس کو پسینہ آتا ہے، میرا رب ایک ایک قطرے کے بدلے میں اس کو ایک ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب اتنے بھی ہم نازک ہو گئے لوگ کہ یار ہمارے لیے یہ بھی سہولت ہونی چاہیے، وہ بھی ہونی چاہیے۔ بھائی اپنے کاموں کے لیے میں اور آپ، ہمارے پاس کتنی سہولتیں ہوتی ہیں، ہم کتنا کام کرتے ہیں، کر لیتے ہیں ہم سارے کام، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر یہ کوئی آرام کے لیے نہیں ہوتا، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جن کا نام حضرت ثعلبہ تھا، روز حاضر ہوتے، عرض کہتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غریبی بڑی ہے، کوئی میرے سے بھی دعا کر دو کہ میرے کو بھی پیسہ آ جائے۔ تو سرکار روز فرمان یار ثعلبہ ایک گل سنو کہ جتنا پیسہ تھوڑا ہوتا نا اتنا حساب بھی تھوڑا ہی دینا پوسی۔ وہ کوئی موچی سی نا تو اس کو لے کے جڑا وہ جتیاں مرمت کرتا ہے اس کو لے کے وہ بکسج ہے یا تو وہی سہولت ہے وہی جناب اس کو سامان ہے، یا وہ درخت تھلا اس ڈیرا لائے، یا تو ایک دفعہ جناب چنگا سیلاب آیا نا تو چنگا پانی چڑھیا، اس کو سونا جا اپنا بکسا چایا موڈ نہ لا کر درخت بہ رہا، تو باقی بندہ جناب کوئی موٹر سائیکل نہ پریا، کوئی گڈی نہ پریا، کوئی بکسے کوئی پیٹیاں کوئی سامان جڑا نا حفاظت کر رہا یعنی چاہ رہا، تو وہ درخت بہ کے آخر لگا یار آج غریبی کا مزہ ہی آ گیا، بس میرا تھوڑا جہا بکس ہے میں چاہ کر درخت چڑھ گیا جناب، اتنا لمبا چوڑا کام ہی کوئی نہیں۔ سرکار فرمایا ثعلبہ جتنا تھوڑا پیسہ ہوا نا اتنا قیامت اللہ کا حساب بڑا آسان ہونا۔ مولا علی اس طرح کرتے تھے نا، مزدوری کرتے
جتنا پیسہ ہوتا خرچ کر دیتے. کسی نے کہا علی اوور ٹائم لگا لیا کرو. فرمایا یہ بات یہ ہے اگر نا پیسہ زیادہ ہو نا اور ہو حرام کا تو پھر تو قیامت کے لیے عذاب ہوگا. اگر پیسہ حلال کا ہے زیادہ ہے تو پھر قیامت کے دن حساب ہوگا. علی نہ عذاب کے معاملے میں پڑھنا چاہتا ہے نہ حساب کے معاملے میں پڑھنا چاہتا ہے. جتنا اللہ دے دیتا ہے کافی ہے. سرکار نے فرمایا سالبہ تھوڑا کافی ہے, صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں. پھر آ جائیں اللہ کے معبود دعا نہیں کر دیتے. ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. آج ہاتھ مبارک اٹھ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ دوسرے سپارے میں پہلا رکوع پہلا صفحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں. 2 رکعتیں ہو گئی ہیں. 2 پڑھنے کے بعد خیال آیا کہ ہمارا قبلہ وہ نہیں, یہ ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. محبوب آپ نماز کے اندر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے ہو, میں رب دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا تھا, جبریل امین کو بھیجتا. جب نماز مکمل ہو جاتی اللہ تعالیٰ جا کے جبریل امین پیغام دیتے کہ اللہ فرما رہے آج کے بعد قبلہ تبدیل ہو گیا. لیکن ایسا نہیں. 2 رکعتیں ہو گئی ہیں, 2 باقی ہیں. اللہ نے فرمایا جبریل عرض کی یا رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا نماز کے دوران میرے محبوب نے آرزو کا اظہار کیا کہ قبلہ یہ نہیں وہ ہونا چاہیے. تو میرے محبوب کو کہہ دو اے میرے محبوب آپ چہرہ پھیر دو, میں رب قبلہ پھیر دیتا ہوں. میں قبلوں کا محتاج نہیں, میں تو آپ کی ادا دیکھ رہا ہوں. آپ نے آرزو کا اظہار نماز کے اندر کیا ہے تو میں رب آپ کی آرزو نماز کے اندر ہی پوری کر رہا ہوں. صرف دل میں خیال آیا تو قبلہ تبدیل ہو گیا. تو مجھے بتاؤ کہ آج جس کے لیے ہاتھ مبارک اللہ کے محبوب نے گورے گورے اٹھا دیے تھے کہ یا اللہ سالبہ کو مال عطا فرما, دعا قبول ہو گئی. دعا قبول ہو گئی. سالبہ نے بکریاں پال لی. پہلے روزانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے مسجد نبوی شریف میں 5 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا تھا. لیکن جب مال بڑھا تو مدینے کی جگہ تنگ پڑ گئی حضرت سالبہ کے لیے. صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں. بکریوں کو لے کے جنگل میں چلے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پہلے ایک نماز کو چھوڑا, پھر دوسری کو, پھر تیسری کو, پھر چوتھی کو, پھر 5 نمازیں چھوڑ دی. پھر ایک صرف جمعے کو حاضری ہوتی تھی مسجد نبوی شریف میں. آئے نماز جمعہ پڑھا, پھر بکریوں کے معاملے میں لگ گئے. یہ دنیا ہے, یہ مال ہے. اعظم چشتی کیا کس سے نال وفا نہ کیتی, اس دنیا بے اعتباری. نہ کوئی ریا اتھے تے نہ رہی کسے دی سرداری. اتھا کسی دے پیر نہیں لگے, سب ٹر گئے وارو واری. اعظم اس دنیا نال دل نہ لاوی, نہیں تے روسی جاندی باری. جمعہ بھی چھوڑ دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرا غلام, میرا صحابی دعا کراتا تھا, اب مال آ گیا. پہلے نماز کو چھوڑا, پھر جمعے کو چھوڑا, اب سال کے بعد صرف عید پہ حاضری ہوتی ہے. پھر وقت آیا کہ عید بھی چھوڑ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فاروق اعظم, اے حضرت علی, آپ اس طرح کرو کہ سالبہ کے پاس جاؤ اور جا کے سالبہ کو کہو کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. وہ ہمارے لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں نا جی, کہ جب مشکل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یا اللہ اس مشکل جو کرتا جناب میں یہ کر دینا, میں وہ کر دینا ہے جی. جس اللہ وہ کام ٹھیک ہو ہے نا تو پھر وہ کیڑی منو تے جی جناب. اس طرح ہے نا, دنیا ہے نا, دنیا کی بات کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا زکوٰۃ لے کے آؤ. جب آپ حاضر ہوئے, آپ دیکھنا جواب کیا دیا. جواب دیا کہ یہ ٹیکس لگا دی ہے, یہ ٹیکس لگا دی ہے. بھائی صحابی رسول کی میں بات کر رہا ہوں.
جب یہ دنیا آ جاتی ہے نا، مولا علی نے فرمایا 3 مرتبہ میں نے دنیا کو طلاق دے دی ہے، یہ پھر بھی میرے پاس آتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ میں علی کو گمراہ کروں، لیکن علی تو پہلے 3 مرتبہ اس کو طلاق دے چکا ہے۔ ہماری ایک اپنی سوچ ہے، ہم جب ایک دین پہ عمل نہیں کرنا ہوتا مسئلے پہ، وہ ایک دیہات میں ایک قاری صاحب نے کہا محلے والوں کو کہ میری تنخواہ بڑھا دو یار کہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ اب بجائے اس کی بات سمجھنے کے تو آگے معاذ اللہ استغفر اللہ نمازی مذاق کرنے لگے اسے امام مسجد سے، کہنے لگے مولوی صاحب کہڑا نمازاں 6 ہو گئی ہیں، ان کی تھوڑی تنخواہ بتا دی ہے۔ میں نمازاں 5 ہی تھوڑی تنخواہ اور ٹھیک ہے یار۔ ایک انسان دین کے ساتھ مذاق، سالبہ کہہ رہا ہے اللہ کے محبوب کے غلام ابوبکر عمر علی، یہ نبی پاک نے ٹیکس لگا دیا ہے، آپ جو میں سوچوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ وہ لوگ جو میری بارگاہ میں دعا کرتے تھے یا اللہ فضل کر دے ہم تیرے راستے پہ خرچ کریں گے، اللہ فرما رہا ہے میں نے آج ان کو دیا، وہ بخیل ہو گئے، اپنا وعدہ بھول گئے۔ جب سالبہ کو پتہ چلا کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، میں نے زکوٰۃ سے انکار کیا، اب لوگ مجھے بخیل کہیں گے، کنجوس کہیں گے۔ سالبہ نے کیا کیا؟ اپنے سارے مال کی زکوٰۃ لے کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گیا۔ عرض کی اللہ کے محبوب معافی چاہتا ہوں، مال کی زکوٰۃ لے کر آیا ہوں، قبول فرما لیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سالبہ میرے رب نے تیری زکوٰۃ لینے سے مجھے منع کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ، جس کے اوپر زہرا کے بابا ناراض ہو جائیں اس کی کوئی چیز رہتی ہے؟ کوئی چیز رہتی ہے؟ پھر مجھے بتاؤ۔ سالبہ سر میں مٹی ڈالتا ہے، اب وہ واپس چلا گیا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ سالبہ نے موقع کو غنیمت جانا، مال کی زکوٰۃ لے کے پھر بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا بکر میری زکوٰۃ قبول فرما لیں۔ تو آپ نے فرمایا جس زکوٰۃ کو اللہ کے محبوب نے قبول نہیں کیا بکر قبول نہیں کر سکتا، سرکار نے جو قبول نہیں کیا تھا۔ سالبہ پھر واپس چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، سالبہ پھر زکوٰۃ لے کے آیا، کہنے لگا اے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا سالبہ افسوس، جب میں تیرے پاس گیا تھا تو نے مجھے کہا تھا یہ ٹیکس کیسا ہے، پھر تو زکوٰۃ لے کے آیا، سرکار نے قبول نہیں کی۔ پھر بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں زکوٰۃ لے کے آیا، انہوں نے قبول نہیں کی، آج میرے پاس لے کے آیا ہے، تو کیا امید کرتا ہے میرے اوپر کہ اس زکوٰۃ کو عمر قبول کر لے گا جس زکوٰۃ کو اللہ نے بھی قبول نہیں کیا، اللہ کے رسول نے بھی قبول نہیں کیا، اور بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قبول نہیں کیا، اس زکوٰۃ کو عمر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے میرے بھائی مال، یہ ہے دنیا۔ اگر آپ کو اللہ نے رزق حلال دیا ہے، آپ 10 کی بجائے 20 مکان بناؤ، شرعی طور پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہو، ایک اپنی پاور شو نہ کرو، ایک پبلسٹی نہ کرو، کسی بندے کو آٹے کا تھیلا دے کے پھر تصویر بنا کے اخبار میں نہ دو، سوشل میڈیا پہ نہ دو، بس دے کے خفیہ اس کی بارگاہ کے اندر دعا کرو کہ یا اللہ تو نے مجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا، یہ تیری بڑی مہربانی ہے۔ پھر دوسری دعا مانگو یا اللہ مجھے توفیق دی ہے، اب میں یہ کام کر رہا ہوں تو مہربانی کر اپنے محبوب کے صدقے اس کو قبول بھی فرما لے۔ یہ قارون پتہ ہے کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے نا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، پیچھے سے بارے میں بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن ہے،
رشتہ دار ہے قارون، اور آپ کی شریعت میں چوتھا حصہ زکوٰۃ تھی، چوتھا حصہ۔ آپ نے جب حکم دیا کہ سارے زکوٰۃ ادا کرو، قارون کے پاس بڑا مال تھا، بڑا مال، اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھیں کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 70 اونٹ اٹھایا کرتے تھے، 70 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اب یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ قارون نے جب زکوٰۃ نکالی تو ڈھیر لگ گیا، جس طرح بندہ تکدا نہ بجا رہا تھا نا، ہوں سامان جان لگا، کہ خیال ہے یہ سارے دل دے سودے ہونے، پیسہ بڑے بڑے لوگوں کو لائے، بڑے بڑے لوگوں کو پیسہ، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پیسہ بھی دیتا ہے، پھر دل ابوبکر صدیق والا دیتا ہے، پھر وہ سخاوت بھی کرتے ہیں، پھر وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ جب قارون نے دیکھا اتنا مال جا رہا ہے، اس نے انکار کر دیا، میں دیندا ہی نہ جی۔ اچھا، صرف مکریا نہیں، اللہ کے نبی پہ الزام لگوانے کے لیے ایک عورت کو تیار کیا کہ تجھے میں 1000 درہم دیتا ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ عید کا دن ہوگا، لوگوں کا مجمع لگا ہوگا، تو نے بھرے مجمع میں یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ وہ عورت تیار ہو گئی 1000 دینار کے لالچ میں۔ بھائی میں آپ کو تمہید میں عرض کر چکا ہوں، یہ دنیا ہے۔ میدان کربلا میں شمر حضرت علی کا سالہ تھا، شمر رشتے میں مولا علی کا سالہ تھا، لیکن سامنے دنیا تھی، لالچ تھا۔ یزید کی حکومت نظر آ رہی تھی، امام حسین کی حکومت جنت میں نظر نہیں آ رہی تھی، آنکھوں پہ پردہ تھا۔ کہنے لگا عباس علمدار آپ میری پناہ میں آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ تیری پناہ پہ میں لعنت دیتا ہوں کہ میں حسین کو چھوڑ کے تیرے پاس آ جاؤں، میں تو اپنی جان حسین پہ قربان کر دوں گا۔ تو آج دنیا غازی عباس کو جانتی ہے نا، علمدار کو۔ تو یہ دنیا کا معاملہ آتا ہے نا بھائی، عورت تیار ہو گئی دنیا کی خاطر اللہ کے نبی پہ الزام لگانے کے لیے۔ میں اور آپ کون ہیں؟ اچھا، ان کا عید کا دن تھا۔ قارون کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اس طرح کرو، بندے بڑے اکٹھے ہوئے تو تھوڑا جا واز کرو تسی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ کی تعریف کی، پھر واز کیا کہ چور کی یہ سزا ہے، زانی کی یہ سزا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا تو قارون نے آپ کو روک دیا، کہنے لگا رک جائیں موسیٰ علیہ السلام، ایک بار پھر کہیں زانی کی کیا سزا ہے؟ آپ نے فرمایا زانی کی یہ سزا ہے۔ کہنے لگا اگر آپ یہ کام کریں تو پھر آپ کے لیے بھی یہ سزا ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر میں بھی یہ کام کروں تو میری سزا بھی یہ ہے۔ اس نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا کھڑی ہو، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، غلام محمد گوٹھوی بہت بڑا مولوی تھا، بڑا قد کاٹ، بڑی جناب پگ، بڑا جبہ، جب اس نے سنا کہ میرے علی کے پاس علم لدنی ہے، کہنے لگا میں ایک کاغذ تیار کروں گا، ایک ورقہ تیار کیا، پہلا سوال، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں، 50واں سوالوں کا ڈھیر لگا کے گولڈا شریف آیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب بیٹھے تھے، جو ہی سامنے آیا نا، توجہ کرنا میری طرف، ایک نگاہ آپ نے دیکھا غلام محمد گوٹھوی کو، مولوی کے پاس جتنا علم تھا آپ نے سارا سلب کر لیا، سارا علم ہی لے لیا، ٹھیک ہے۔ کہنے لگا حضور ہو، میں ایک سوال بھی نہ کردہ، مہربانی کرو میرا علم واپس کر دیو۔ وہ ایک گل تو میرے علی دی، تو میں گل کر رہا ہوں اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر دی۔ آپ نے اس طرح اس عورت کو دیکھا، صرف نگاہ دیکھی، وہ نبوت کا اتنا روب تھا، وہ کانپنا شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کھڑی ہو، بات کر۔ وہ کھڑی ہو کے کہنے لگی اللہ کے نبی، انہوں نے مجھے 1000 درہم کا لالچ دیا ہے قارون نے، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی پہ الزام لگاؤ، آپ سچے ہیں۔ آپ وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے۔ جب سجدہ ریز ہوئے نا، اللہ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ 20 سے 12، فرمایا موسیٰ اے ساری زمین جڑی ہے نا، اے سواڈا حکم منسی، تسی حکم کرو تو صحیح۔
آپ نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو پکڑ لے، باقی بندوں کو مخاطب ہو کے فرمایا جو میرے چاہنے والے ہیں سائڈ پہ ہو، جو ابھی وقت ہے، قارون کا ساتھ نہ دو۔ باقی تو سائڈ تو ہو گئے لیکن دو اس سے بہو یار سن، ایک سجے پل ہے ایک کھبے پل ہے۔ آپ نے فرمایا زمین پکڑ لے ان کو، زمین نے تینوں کو پاؤں سے پکڑا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، پکڑا۔ اب زمین کے اندر جا رہا ہے، پہلے ٹخنوں تک، پھر گھٹنوں تک، پھر ناف تک، جب سینے تک زمین کے اندر گئے نا پھر چیخے روئے۔ آپ نے فرمایا اب وقت گزر گیا ہے۔ قارون یہ لوگ سو پتا کسی حال راضی نہیں ہوندے، میں ویسے مزاحیہ گل سواں کو آسان سنا کر، ویسے نا لوگ ہر حال میں لوگوں کے پاس جواب آگے ہوتا ہے۔ بالفاظ میں کوئی بندہ کام کرے کہتے ہیں اس نے اس وجہ سے کیا ہوگا، کسی کو سلام بھی کرے نا تو کہتے ہیں آج اس نے سلام کیا، کوئی مطلب ہو سکتا ہے سلام کیا ورنہ کردہ نیا، اس طرح ہی ہے نا جی۔ جب زمین نے پکڑا تو لوگ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھر پہ قبضہ کرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کا خزانہ لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے زمین کو حکم دیا صرف انا نہ پکڑ، خزانے سمیت تھلنا چلا جا، خزانہ بھی، خزانے سمیت۔ قارون اور دو بندے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی صبح تک روزانہ ایک بندے کے قد کے برابر زمین کے نیچے جا رہے ہیں، روزانہ۔ آپ مجھے بتاؤ کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی ان کو اللہ نے کیا انعام عطا کیا، اور جو لوگ منکر ہوئے پھر ان کو دنیا کے اندر اللہ نے کون سا عذاب دیا۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ، جو سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں میرے راستے پہ خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، محبوب ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ کون سا عذاب؟ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، ان کے مال کو قیامت کے دن جہنم میں تپایا جائے گا، فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ان کے پہلو جو ہیں کہ وہ ان کو گرم کر کے جب لگایا جائے گا تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کا مال ہے۔ تو آج خدا را جس بندے پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ آپ جس مکان میں رہ رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، بے شک آپ کا مکان کوئی کرائے پہ لگا ہوا ہے، آپ کی آمدن آ رہی ہے، لیکن آپ کے پاس پیسے جمع نہیں ہوئے تو آپ کی اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ مسجد میں نہیں لگتی، زکوٰۃ سید کے اوپر نہیں لگتی۔ آپ کو پھر زکوٰۃ کا کسی کو مالک بنانا ہوگا، آپ زکوٰۃ کسی کی افطاری کرا دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ زکوٰۃ کسی مدرسے میں دیں گے، آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، کیونکہ مدارس کے اندر سید بچے بھی پڑھتے ہیں، تو جب لنگر پکتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ پیسہ سارا اس میں شامل نہ ہو جائے، ان کو پتہ ہو کہ یہ پیسہ زکوٰۃ کا، یہ صدقے کا، یہ کون سا ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل مجھے اور آپ کو سیکھنے ہوں گے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ آخری بار ٹائم پتہ ہی نہیں چلتا، آج شب برات ہے، 15 شعبان۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کا نام لسٹ میں ڈال دیتا ہے کہ فلاں بندے نے اگلے 15 شعبان تک دنیا میں آنا ہے اور دنیا سے جانا ہے۔ کئی بندوں کا نام زندوں کی لسٹ سے مٹ گیا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو زندہ تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے بندے ساڑے نمازی فوت ہوئے، سواڑے گراواں ہی فوت ہوئے، سواڑے خاندان ہی فوت ہوئے، انہوں کا نام پچھلی رات بجٹ کی جڑی رات سی نا وہ لسٹ پی گیا سی، تو آج کوئی پتہ نہیں کہ اے میں بھی سواڑے سامنے تسی سارے بیٹھے ہو، دنیا تو جانا تو یار جانا ہی ہے نا، کیا خیال ہے؟ سب نے جانا ہے۔ مجھے اور آپ کو کیا پتہ آج میرا نام اور آپ کا نام زندوں کی لسٹ سے اللہ تعالیٰ مٹا دے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جامع مسجد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میں لوگاں آتا ہوں نا کہ اصل دیکھو نا سامنے جم بھی رکھے آتا ہے، مسجد رکھی، جس کا وزن زیادہ ہو گیا وہ پار چلا جائے، جس کا گناہ کا وزن زیادہ ہو گیا وہ ساڑھے اللہ کی بارگاہ آ جائے۔ کیا خیال ہے جی؟ اصل سونا تنگ کدی نہیں کیتا، ہر موقع تو الحمدللہ ہمیں مسجد انتظامیہ کی طرف سے یہ سختی کے ساتھ آرڈر ہے، یہ 7واں رمضان ہے، کبھی بھی ہم نے کسی کو نہیں کہا یار آپ تسی پیسے سان دیو، ایک کام کرو وہ کرو، نہیں، اپنی مرضی نہ تسی آندے ہو، محبت نال آندے ہو، اور الحمدللہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ فرقہ وریت یا سیاست سے پاک ہوتی ہے، صرف بات اللہ رسول کی ہوتی ہے، یہ ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے،